بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج آپ حضرات کے سامنے چوتھا سیشن ہے اور عقیدہ، شرک، بدعت، توحید، سنت، شریعت کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں: عقیدہ، عبادت، معاشرت، معیشت، اخلاق اور سیاست، حکومت۔ آج اس حوالے سے گفتگو ہوگی، آپ حضرات غور سے سنیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ رب العزت شرک کی بخشش آخرت میں نہیں فرماتے۔ آخرت کا لفظ لگا لو، دنیا میں شرک اور کفر کی بھی معافی ہے، آخرت میں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ ساتھ آپ لے گئے تو اللہ معاف فرما دے گا، تو شرک کی معافی نہیں ہے۔ اور ہم مسلمان اللہ رب العزت سے 2 چیزیں مانگتے ہیں دعاؤں میں۔ پہلی بات، یا اللہ پاک نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور ان کے ہاتھ کا حوض کوثر نصیب فرما۔ ہر مسلمان یہ 2 چیزیں ہر دعا میں مانگتا ہے، شفاعت الرسول اور حوض کوثر کا کٹورا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا۔ اور سب مسلمان شفاعت کے منتظر ہیں، اور یہ بہت بڑی امید اور آس ہے مسلمانوں کے لیے شفاعت کبریٰ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ان لکل نبی دعوتا مستجابتا فتعجل کل نبی دعوتہ وان اختبأت دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ من لا یشرک باللہ شیئا۔ ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، نبی نے دعا کر لی، فارغ ہو گئے، بات ختم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے وہ دعا نہیں کی ہے، نہ کروں گا۔ آخرت میں جب دربار لگے گا تو میں اس وقت وہ دعا کروں گا، میں نے وہ دل میں چھپائی ہوئی وہ دعا۔ مقام محمود لایا جائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نہیں بیٹھیں گے، ہاتھ رکھیں گے کہ مجھے اڑا کے نہ لے جائے مقام محمود۔ لہذا کافر جہنم میں، نیک اللہ کے ولی بزرگ وہ جنت میں، لیکن ہمارے جیسے گناہگار بدعمل جن کی 51% گناہ ہوں یا زیادہ، ان کی تشکیل جہنم کی طرف ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ لیکن اس وقت جو ہم پریشان ہوں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میری ایک دعا باقی ہے یا اللہ، اور وہ یہ دعا ہے کہ یا اللہ، یہ جو میری امت کھڑی ہے گناہگار، شفاعتی لأہل الکبائر، ان سب کو جنت کی طرف لے جا، ان کی تشکیل جہنم کی طرف ہو چکی ہے، میری دعا قبول فرما۔ بخاری شریف کی صحیح روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، شفاعت، سفارش قبول کی جائے گی، اور تمام مسلمان کبیرہ گناہوں کے مرتکب وہ سب کے سب جنت چلے جائیں گے، ماشاءاللہ۔ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، اور یہ بڑی آس اور امید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ یہاں ایک جملہ ہے، من لا یشرک باللہ شیئا۔ شرط یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تب نبی علیہ السلام کی شفاعت اس کو ملے گی۔
اگر شرک ہوگا تو نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملے گی۔ اب شرک کیا چیز ہے؟ شرک اور توحید کی بہت ساری اقسام علمی، میں اس میں نہیں جاتا ہوں، میں عوام کے لیے آسان الفاظ میں شرک کی تفصیل رکھتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ شرک کیا چیز ہے، تو اس سے آپ نے بچنا ہے، تب نبی علیہ السلام کی شفاعت ملے گی۔ نمبر 1، بت کو سجدہ کرنا شرک ہے، سب کو پتہ ہے۔ زندہ بزرگ کو سجدہ کرنا شرک، مردہ بزرگ کو سجدہ کرنا شرک، قبر کو سجدہ کرنا شرک، اس پر سب کا اجماع ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ علامہ ابو الفداء اسماعیل بن کثیر الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی گزشتہ شریعتوں میں اس کی اجازت تھی، ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں، یہ کفر ہے۔ مسئلہ معلوم نہ ہو تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے سجدہ تعظیمی۔ تو جو مشرک ہوگا اس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملے گی۔ شرک کیا ہے بتا دیا۔ 5ویں بات، قبر کا طواف، یہ بھی شرک ہے، یہ خالص عبادت ہے اور عبادت اللہ کے لیے ہے۔ اگلی بات یہ ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، کہ غیب سے دور سے غیر اللہ کو آواز دینا، غیب سے دور سے غیر اللہ کو آواز دینا، اے فلانے نیک آدمی، اے فلانے زندہ ہے دور ہے، یا مردہ ہے لیکن دور ہے، یا قبرستان میں ہے، میرا فلانا کام کر دے، اے مردے فلانے، یا ابا بکر کشتی پار لگا دے، یا عمر بیٹا دے دے، یا عثمان تو مشکل کشا ہے، یا عبداللہ بن مسعود خزانہ دے دے۔ اب اس نظریے سے آواز دینا ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، عبداللہ بن مسعود کو کہ وہ کشتی پار لگاتے ہیں، یہ آواز سنتے ہیں، اس پر قادر ہیں، ہر وقت سنتے ہیں، مدد پر قادر ہیں، ان کو قدرت ہے ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، اور یہ مشکل کشا ہے، یہ شرک ہے۔ جب یہ بزرگ نہیں تھے، جب یہ بزرگ نہیں تھے تو کشتی کون پار لگاتا تھا؟ اولاد کون دیتا تھا؟ مشکل کشا کون تھا؟ سب کہتے ہیں اللہ۔ تو جب یہ بزرگ آ گئے تو اللہ کی چھٹی ہو گئی، بس اب اللہ کی چھٹی ہو گئی۔ اللہ اکبر، بس شرک کو آپ سمجھیں۔ اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جو محنت فرمائی مکہ میں، آپ حیران ہوں گے، نماز کا حکم آخر میں آیا مکہ میں، روزہ، حج، زکوٰۃ، اذان، چھوٹی عید، بڑی عید، جمعے کی جماعت، اور شراب کی حرمت، پردے کا حکم، شرط کی حرمت، جہاد، سب احکام مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے ہیں، اس میں سارے احکام آئے۔ مکہ مکرمہ کا ٹائم زیادہ ہے 13 سال، وہاں ایک ہی حکم چل رہا ہے، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو، عقیدے سے شرک نکالو، اس میں توحید ڈالو، عمل سے بدعت رسم و رواج نکال دو، اس میں سنت ڈال دو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو مکہ مکرمہ میں 13 سال عقیدے کی محنت ہوئی ہے، مدینہ منورہ کا عرصہ کم ہے 10 سال، لیکن وہاں پر سارے احکام اترے ہیں نماز کے علاوہ۔ تو عقیدے کا صحیح ہونا یہ ضروری ہے۔ خشت اول چون حد میں مارکج، خشت اول چون حد میں مارکج، تا سریا میر ود دیوار کج۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے اگر بنیاد میں اینٹ ٹیڑھی ہے، اگر سریا ستارے تک دیوار چلی گئی ٹیڑھی ہوگی۔ عقیدے کو ٹھیک کرنا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ دماغ کی تاریں، دل کی تاریں، ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے، اس پر کوئی بولتا ہی نہیں ہے، اگر بولتے ہیں تو ڈرتے ہیں۔ ہم بھی بول رہے ہیں لیکن مثالیں بدل بدل کے ہم دے رہے ہیں تاکہ کوئی ساتھی ناراض بھی نہ ہو جائے اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے، سیخ بھی نہ جلے، کباب بھی نہ جلے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تمام انبیاء 1,24,000 کم و بیش ہیں،
ان میں رسول 313 ہیں، نہ کہ 104، 313۔ مصنف ابو بکر بن شیبہ نبراس روایت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمام انبیاء پر مصیبتیں بھی آئی ہیں، تکلیفیں بھی، بیماری بھی۔ کس کو پکارا؟ آدم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہے، کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ قرآن کی میں انبیاء کی دعاؤں کی سٹڈی کریں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ ربنا وابعث فیہم، ربنا ربنا رب رب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ رب اشرح لی صدری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ آقائے نامدار، عزتدار، علمدار، ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، منقے قدموں کی خاک، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پکارا؟ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ قرآن کے اندر 25 کے قریب انبیاء رسولوں کا تذکرہ ہے۔ کس کو پکارا جب مصیبت اور تکلیف آئی؟ حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مار پڑی طائف میں، کیا فرمایا؟ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میری قوت کم ہے اور میرا جو ہیلہ ہے وہ بھی کم ہے۔ لوگوں نے مجھے حقیر سمجھا، میرے پیچھے بچے لگا لیے، مجھے مارا پتھروں سے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں، گاڑیوں پر لگتے ہیں، فلانے بابا جی کی قبر پر جاؤ تو آپ کو اولاد مل جائے گی۔ تو فلانے بابا جی کی اپنی اولاد جو نہیں تھی، زکریا علیہ السلام 120 سال ان کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ، قرآن میں ہے۔ ومراتی عاقر، عورت بانجھ ہے، بیوی۔ اللہ اکبر۔ اولاد نہیں ہے، اللہ نے اولاد دے دی 120 سال بعد، بیوی کی عمر 100 سال۔ تو عقیدے کو درست کرنا ہی ضروری ہے۔ عقیدہ درست نہیں ہے، سارا کام خراب ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ شرک نہیں، یہ شرک نہیں، یہ شرک نہیں، تو شرک کس چیز کا نام ہے؟ شرک کے بارے میں تقریر نہ کرنے کی وجہ سے مزارات میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ مزارات میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم بزرگ کے پاس جھنڈا لے جاتے ہیں، وہ کسی پارٹی میں نہیں۔ چادر لے جاتے ہیں، ان کو سردی گرمی نہیں لگتی۔ موم بتی لے جاتے ہیں، رات کو ڈرتے نہیں۔ اگر بتی اور پھول لے جاتے ہیں، وہ سونگتے نہیں۔ نمک لے جاتے ہیں، وہ چاٹتے نہیں۔ چینی لے جاتے ہیں، وہ کھاتے نہیں۔ اور وہاں پر تیل لے جاتے ہیں، بزرگ مالش کرتے نہیں، پیسے وہاں پھینکتے ہیں، بابا جی شاپنگ کرتے نہیں۔ یہ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ بابا جی نے کوئی کتاب لکھی ہے۔ لیکن دھڑا دھڑ لوگ کہتے ہیں تعلیم زیادہ ہو گئی، جدت آ گئی، ماڈرن زمانہ ہے۔ عجیب ماڈرن زمانہ ہے، ابھی تک ہمارے عقائد ہی صحیح نہیں ہوئے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم غیب سے ہٹ کر مشاہدہ پر جا چکے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جن میں 10 صفات۔ سب سے اونچی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھے، ایمان رکھے، وہ ہے اونچے مومن۔ ہم مشاہدہ پر لگے ہوئے ہیں۔ قبر کے اندر پتھر ہیں، وہ اپنے بدن پر ملتے ہیں، پھوڑا پنسی ختم ہو جائے گی، داغ ختم ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یاد رکھیں کہ 1,24,000 انبیاء کی جو قبریں ہیں وہ کہاں ہیں؟ 1,00,000 انبیاء اور رسولوں کی قبریں نہیں ہیں، اس میں رسول بھی ہیں، کہاں ہیں؟
ہمارے جو نانا کے نانا ہے اور دادا کے دادا ہے ان کی قبر کہاں ہے؟ تو ہم پکی کیوں کرتے ہیں؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسیس القبور، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبروں کو پکی کرنے سے، قبر پکی نہ کریں۔ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهَا، قبر پر تعمیر بھی منع ہے۔ وَأَن يَقْعُدَ عَلَيْهَا وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهَا، قبر پر بیٹھو یہ بھی منع ہے۔ وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، قبر پر لکھائی کرو یہ بھی منع ہے۔ قبروں پر ہم لکھائی کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک کتے اور بکرے دن کو وہاں جو بکرے چرتے اس پر پیشاب کرتے ہیں، چارکول پر۔ یہ پیسے کسی غریب کو دے دو۔ سعودیہ میں آپ جائیں 13,000 15,000 قبریں ہیں، ایک بالش کچی، وہاں آخرت اور قبر یاد آ جاتی۔ ہم غیب سے ہٹ کر مشاہدہ پر لگ گئے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ قبرستان جانا ہے، وہاں سلام پیش کرنا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، دعا کرنی ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، وہاں اللہ سے مانگنا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، لیکن وہاں پر شرک اور بدعت نہیں کرنا ہے، گناہ کے کام نہیں کرنے ہیں، بدعات نہیں کرنے ہیں، بے پردگی نہیں کرنی ہے۔ تو عقیدے کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہر 100 سال بعد ایک مجدد آتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے، مجدد الفسانی یا دیگر بزرگ نام نہیں لیتے ہیں، اختلاف ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ مجدد آتا کیوں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں تشریف لائے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے کے آئے تھے، ایک عجیب نکتہ جس پر کسی عالم نے آج تک بات نہیں کی ہوگی۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے، مشرک تھے، یہ تو اللہ کو مانتے تھے، طواف کرتے تھے، زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے دعوے دار تھے، ان میں کیا غلطی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں تشریف لائے؟ انجیل تورات کا تتمہ ہے، ذیل ہے، دامن ہے، اکٹھی دونوں کتابیں چھپتی ہیں، اگرچہ دونوں میں ہزاروں اختلافات ہیں، لیکن انجیل کیوں آئی کتاب؟ اور قرآن، اللہ اکبر، تمام شریعتوں میں جو شرک تھا اس کو صاف کر کے توحید کا اعلان لے کے آ گئی یہ کتاب قرآن۔ تو مجدد جو آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دین کی تجدید کرتا ہے، اس کے شرکیات اور بدعت پر بھی اب بیان ہوگا، اس کو ختم کر کے دین کو نکھارتا ہے، واضح کرتا ہے کہ یہ اصل دین ہے، یہ شرک ہے اور یہ بدعت ہے، یہ توحید ہے اور یہ سنت ہے۔ یہ فرقواریت کیوں ہے؟ بہت سارے فرقے ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، ہم کس کی بات مانیں؟ کون حق پر ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب بھی ہم توحید سے ہٹیں گے فرقہ بنے گا، سنت سے ہٹیں گے جماعت مقطع فکر بنے گی، غلط۔ مثال دیتا ہوں، فرقہ کس طرح بنتا ہے، جماعت کس طرح بنتی ہے، دین کس طرح تباہ ہوتا ہے۔ بتاؤ عید کے لیے اذان ہے؟ نہیں۔ 1300-1400 سال کسی نے عید کے لیے اذان دی ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی آدمی عید کے لیے اذان دے دے، اقامت کہے، اور کچھ لوگ ان کو منع کریں، کچھ لوگ کہیں چھوڑو، یہ تو کوئی گالیاں تو نہیں دے رہا ہے، اللہ کی آواز لگا رہا ہے، منع بھی نہیں ہے، گالیاں تو نہیں ہے، اچھا کام ہے، تو وہ ایک مسجد بن گئی ہے جس میں لوگ عید کی اذان دیتے ہیں، اقامت دیتے ہیں، تو نیا فرقہ بن گیا۔ نیا فرقہ، نیا فرقہ، نیا فرقہ، نئی جماعت کیسے بنتی ہے؟ دین میں شوشہ نکالو، اضافہ نکالو، نئی جماعت بن گئی۔ عید کے لیے اذان نہیں ہے، اس نے دے دی، کسی نے نہیں دی۔ ویسے ایک مثال سمجھا رہا ہوں، اگر صحیح مثالیں دوں گا تو اختلاف شروع ہو جائے گا، آپ ناراض ہو جائیں گے، تو ناراض تو آپ کو کرنا نہیں ہے، اور بات بھی آپ کو سمجھانی ہے۔ ادھر مغرب کی نماز لوگ پڑھ رہے ہیں 3، ایک مسجد والوں نے 4 شروع کر دی، مثلا مثال دے رہا ہوں کہ بھئی 1 رکعت بڑھ جائے گی تو اس میں 2 سجدے بڑھ جائیں گے، رکوع بڑھ جائے گا، سبق زیادہ ہو جائے گا، بڑا ثواب ملے گا۔ بس یہ ایک جماعت بن گئی۔ کیسے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مغرب کی 4 پڑھتے ہیں، ویسے پوری دنیا 3 پڑھتی ہے۔ فرقہ بنتا کس طرح؟ جب شرک آتا ہے نیا فرقہ، جب بدعت آتی ہے نیا مقطع فکر۔ توحید و سنت پر رو کوئی اختلاف نہیں ہے، شرک و بدعت
آ جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ مجدد کا کام شرک اور بدعت کو ختم کرنا ہے۔ پاک نبی آئے، تشریف لائے تو ان میں شرک ہی شرک۔ یہ جو ہندو ہے یہ کس کی قوم ہے پتہ ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام کو نہیں پہچانے گی، امت مسلمہ بتائے گی کہ تم نوح علیہ السلام کی قوم ہو۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ منو بھائی 75 مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ان کی کتابوں میں ہے۔ طوفان نوح سے ان کی کتاب شروع ہوتی ہے، لیکن آتے 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 شرک کتنا پھیل گیا ان میں۔ شرک دین ابراہیمی پر چلتے چلتے بت پرستی اور شرک، اور اسی طرح یہودیوں میں عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنانا شرک۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئے شرک کو ختم کرنے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے دین ابراہیم میں شرک ختم کرنے کے لیے۔ آپ اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ شرک کو سمجھنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ توحید کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ قرآن کو مانیں گے، محمد الرسول اللہ حدیث کو مانیں گے۔ لا الہ الا اللہ توحید پر چلیں گے، محمد الرسول اللہ پاک نبی کی سنت پر چلیں گے۔ لا الہ الا اللہ شرک سے بچیں گے، محمد الرسول اللہ بدعت سے بچیں گے۔ لا الہ الا اللہ جہاد کا جلال ہوگا، محمد الرسول اللہ تبلیغ کا جمال ہوگا۔ لا الہ الا اللہ اللہ کے احکام کو پورا کریں گے، محمد الرسول اللہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق۔ لا الہ الا اللہ مکہ بھی جائیں گے، محمد الرسول اللہ مدینہ بھی جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے۔ اس کو سمجھو، شرک کو سمجھنا ہے اور اس سے بچنا ہے، اور توحید کو سمجھنا ہے اور توحید پر چلنا ہے۔ من عمل منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فنحینہ حیاتا طیبہ۔ جو مذکر اور مؤنث مرد عورت دین پر وہ چلیں گے، شرط یہ وہ مومن اے وہو موحد، وہ موحد ہو، فنحینہ حیاتا طیبہ، ہم ان کو بہترین اور خوبصورت اچھی زندگی قبر اور آخرت کے علاوہ دنیا میں اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، جس طرح صحابہ۔ آپ صحابہ کو دیکھ لیں، کیا کریں؟ صحابہ کو آپ دیکھ لیں، کون سا نیک عمل ہے جو انہوں نے نہیں کیا ہے، کون سا گناہ ہے جس سے وہ بچے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کیا وہ شرک سے بچے، توحید پر چلے۔ اللہ نے ان کو کتنی ترقی عطا فرمائی، اسلامی حکومت، اس پر آخر میں بات ہوگی۔ تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ شرک کی معافی آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں شرک کی معافی کیوں نہیں؟ جواب، ہماری بیٹی بیوی کوئی بھی غلطی کرے معاف کرتے ہیں، بڑی غلطی کرے تو سزا دیتے ہیں لیکن معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ شرک کرے تو ہم معاف نہیں کرتے ہیں۔ اللہ غیرتی ذات ہے، تو اللہ بھی شرک کو معاف نہیں فرماتا۔ شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال اس پر محنت فرمائی ہے کہ لوگ شرک سے بچ جائیں، توحید پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے شریعت کا خلاصہ 5 باتیں ہیں، اس پر بات کرنی تھی۔ اس میں پہلی بات عقیدہ ہے، عبادت ہے، معاشرت، معیشت ہے، اخلاق ہے، سیاست و حکومت ہے۔ 5 باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات عقیدہ ہے، عقیدے پر بات کی تو اس میں شرک کی بات آ گئی اور توحید کی۔ دوسری بات بدعت کی ہے۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب دربار لگے گا تو ایسا موقع آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حوض کوثر پلائیں گے، جس کے بعد پیاس نہیں لگی۔ ہر ایک یہ مانگتا ہے، لوگ آتے جائیں گے اور حوض کوثر پیتے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ وہ آگے بڑھیں گے، حضور ان کو پلائیں گے، لیکن فرشتے ان کو ہٹائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اصحابی اصحابی، یہ میرے ساتھی ہیں۔ اصحابی، اصحابی نہیں، اصحابی۔ تو فرشتے کہیں گے آپ کو پتہ ہے ما غیروا بعدک ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کا حلیہ بگاڑ دیا، انہوں نے دین کو برباد کیا، اس میں نئی نئی بدعات ایجاد کی۔
اب ان کو آپ کے ہاتھ کو کوثر نہیں ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، ہٹاؤ، اللہ اکبر، کن لوگوں کو؟ جو دین میں اضافہ کرے، دنیا میں نہیں۔ کیمرہ، ہیلی کاپٹر، لاؤڈ سپیکر دنیاوی اضافہ نہیں، دینی اضافہ ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کوئی اضافہ کرے، ما لیس منہ، جو دین میں نہ ہو، فہو رد، بس وہ آدمی بھی مردود ہے، وہ کام بھی مردود ہے۔ لہذا دین میں اضافہ ثواب سمجھ کر، دین سمجھ کر، یہ بدعت ہے۔ اس پر یہ حدیث موجود ہے کہ ان کو حوض کوثر نہیں ملے گا۔ مراد بدعات سیئہ ہیں، اور 220 ہجری کے بعد ہر بدعت سیئہ ہے۔ تفصیل میں جاتا ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں بدعت۔ تو اگر ہم کہیں کہ یہ شرک نہیں، یہ بدعت نہیں، یہ شرک نہیں، یہ بدعت نہیں، یہ شرک نہیں، یہ بدعت نہیں، تو یہ شرک و بدعت ہے کیا چیز؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملتی ہے؟ شرک۔ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا حوض کوثر نہیں ملتا ہے؟ بدعت۔ اگر یہ شرک نہیں، یہ بدعت نہیں ہے، تو شرک اور بدعت ہے کیا چیز؟ کس چیز کا نام ہے؟ ہم بدعات کریں گے اور کہیں گے یہ بدعت نہیں ہے، تو بدعت ہے کیا چیز؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غلط پیش کیا جاتا ہے کہ مجھے اب شرک کا ڈر نہیں ہے، اور لوگ کہتے ہیں شرک آئندہ نہیں ہوگا۔ یہ چائنا والے شرک نہیں کرتے ہیں، گوتم بدھ والے یا ہندو، یہ بھی حضور کی امت ہے۔ ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ ہم امت اجابت ہے، ہم نے بات مان لی ہے۔ وہ امت دعوت ہے، وہ بھی حضور کی امت ہے، شرک کرتے ہیں۔ مجھے زیادہ ڈر شرک کا نہیں ہے، میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ مجھے زیادہ ڈر دنیا کا ہے کہ تم پر دنیا وسیع کر دی جائے گی اور تم اس کی وجہ سے گمراہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، خراب ہو جاؤ گے، اس طرح ہے۔ تو بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب اس کو آپ سمجھیں، وعید بھی آپ کے سامنے آ گئی، اور سنت پر آپ نے چلنا ہے۔ من کان مستنن فلیستن بسنت من قد مات، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولإقامت دینہ اقلهم تکلفا واعمقهم علما، او کما قال، جو کسی کے پیچھے چلنا چاہے، زندہ کے پیچھے نہ چاہے، مردہ کے پیچھے جائے۔ مردہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں، ان کے پیچھے جاؤ، وہ خیر امت ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لہذا ان کے پیچھے جاؤ۔ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، ہو سکتا ہے زندہ گمراہ ہو جائے، جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بات ختم ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ تو ان کے پیچھے جانا ہے، صحابہ کے پیچھے جانا ہے۔ 72 فرقے ہوئے بنی اسرائیل کے، ہمارے 73 فرقے بنیں گے۔ ایک جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ موطا مالک، ترمذی، مشکات، مصنف ابن شیبہ۔ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں، حضور سنت، اہل سنت، و اصحابی، جس پر میرے صحابہ ہیں، والجماعہ، جو حضور کی سنت کو مانتے ہیں اور صحابہ کی جماعت کو مانتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اہل سنت والجماعت کا لفظ بھی ہے حدیث میں، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے ہم اہل سنت والجماعہ، وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے ہم اہل البدع، وہ بدعتی ہوں گے۔ تو اہل سنت والجماعت کا لفظ قرآن کی تفسیر میں موجود ہے، صحابہ سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو نام ہے پہچان کے لیے ہو تو جائز ہے، پھر ٹھیک ہے، یا اس پر اجماع ہو تو جائز ہے۔ اس کے علاوہ اس طرح نام جائز نہیں ہے کہ ہم ایک فرقہ بنا دیں۔
اب مسلمان کون ہے، کافر کون ہے، حق پر کون ہے، ہم کس کے پیچھے جائیں؟ آسان بات ہے، جو قرآن کو، حدیث کو، ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہے، سب مانتے، لہذا سارے مسلمان ہیں، جتنی بھی دنیا ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحب ہے، الہدا والے بزرگ ہیں، ڈاکٹر سر احمد صاحب ہے، ذاکر نائک صاحب ہے، اہل حدیث بزرگ ہیں، جتنے بھی دیوبندی ہیں، اپنے آپ کو کوئی عاشق رسول کہتا ہے، قرآن کو مانے، حدیث کو مانے، ختم نبوت کو مانے، سب مانتے، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ لیکن شرک سے بچو تاکہ نبی علیہ السلام کی شفاعت ملے، بدعت سے بچو تاکہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو اسے کوثر ملے۔ تو بدعت سے بچنا ہے۔ بدعت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں مثالوں سے، سمجھو۔ لیکن پہلی بات کہ بدعت کہتے کس کو ہیں؟ دیکھو، جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سنت ہے، حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے کیا، وہ بھی سنت ہے۔ نہ حضور نے کیا نہ صحابہ نے، لیکن تابعین اور تبع تابعین نے کیا، وہ بدعت نہیں ہے، وہ دین ہے۔ خیر القرون قرنی، تم میں سے بہترین زمانہ وہ ہے جو میرا ہے، صحابہ والا، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین۔ توجہ چاہیے، 220 ہجری کو آخری تبع تابعی کا انتقال ہوا ہے۔ 220 ہجری کے بعد دین میں کوئی بھی اضافہ، یہ بدعت ہے، دین کے نام پر۔ توجہ چاہیے، وہ بدعت ہے، دین کے نام پر، دین میں دین سمجھ کر اضافہ، دنیاوی سائنسی ایجادات، یہ بدعات نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی، لیکن پورے مہینے نہیں پڑھائی۔ یہ کام کس نے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ تو یہ بھی سنت ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، عضوا علیہا بالنواجذ۔ جاء عمر الى مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرأى الناس اوزاعا متفرقون ما لی اراکم متفرقین فجمعهم على ابی بن کعب فصلى بهم 20 رکعہ او کما قال۔ جو کام حضور نے نہیں کیا لیکن صحابہ نے کیا تو وہ بھی سنت ہے، جیسے تراویح کی پورے مہینے کی جماعت ایک امام پر۔ لہذا ایک کام صحابہ نے نہیں کیا لیکن تابعین اور تبع تابعین نے کیے، جس طرح محراب، قرآن میں جس محراب کا ذکر ہے وہ امام کا کمرہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارا محراب ہے جس کو آج کل ہم محراب بولتے ہیں، یہ حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ محراب، مینار، قرآن پر زبر زیر پیش، یہ تابعین اور تبع تابعین نے لگائے، تو یہ بدعت نہیں ہے، کہ حضور نے خود فرمایا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ 220 ہجری کے بعد دین میں دین سمجھ کر اضافہ، یہ بدعت ہے۔ بدعت خاص ہوتی ہے، سنت عام ہوتی ہے۔ بدعت میں لڑائی ہوتی ہے، سنت میں لڑائی نہیں ہوتی۔ بدعت کو کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، سنت کو سب مانتے ہیں۔ ہر علاقے کی بدعت الگ الگ ہوتی ہے، ہر علاقے کی سنت ایک ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بدعت کو سمجھنا ہے۔ اگلی بات یہ ہے، اور غور سے آپ حضرات سمجھیں، سنیں، توجہ سے سنیں، کہ بدعت جو ہے یہ اعمال میں ہوتی ہے، شرک عقیدے میں ہوتا ہے، اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ تو غموں میں بدعات ہوتی ہیں دین سمجھ کر اضافے، اور خوشیوں میں رسم و رواج ہوتا ہے۔ خوشیوں میں سنت کے خلاف باتیں، رسم و رواج غلط، حرام۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو بدعت جو ہے، اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو ایک سوال سے ہی تمام بدعت کا مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک سوال ہے، جو اس پر اکیلے غور کرے اس کو بدعت سمجھ میں آ جاتی ہے، بس، ورنہ نہیں آتی ہے۔ ہزاروں گھنٹوں کی تقریر سے بدعت سمجھ میں نہیں آتی، ایک سوال سے بدعت والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھو، بدعت غلط ہے جی، بدعات ہیں جی، یہ بدعت حسنہ ہے۔ جواب، 10 بدعات سیئہ بتاؤ، بس بدعت پر بحث کی ضرورت ہی نہیں، مناظرے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 بدعات سیئہ بتاؤ۔ بدعت کا تعلق عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔
اور جب 10 بدعات بتاؤ تو اس کے ساتھ وجہ بھی بتاؤ، وجہ کہ کیوں بدعت ہے۔ اس سوال کا جواب دے دو، بدعت پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بس یہ آخری بات ہے اور مزیدار بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بدعت کو سمجھنا ہے اور اس سے بچنا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو اختلاف ہے، جو قرآن کو، حدیث کو، ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہے، سب مانتے ہیں، لہذا سب مسلمان ہیں۔ شرک سے بچو، بدعت سے بچو، یہ بات سن میں آ گئی۔ ان حق لوگوں میں زیادہ حق پر کون ہے؟ جو مسلمان ہیں، شرک اور کفر کے فتوے مت لگاؤ۔ جو مسلمان ہیں ان میں زیادہ حق پر کون ہے؟ شیخ اللہ ابن القیم، ابن تیمیہ کی عبارہ سے ثابت ہوتا ہے کہ سب کہیں گے میں اہل حق ہوں، میں حق پر ہوں، لیکن اہل حق کی 4 نشانی ہیں جن پر کافر حملہ کریں، وہ کافروں پر حملہ کریں، وہ کافروں کے قید میں ہو اور وہ کافروں سے شہید ہو، وہ اہل حق ہیں۔ یہ 4 نشانی ہیں۔ کافر صحیح جانتا ہے کہ میرا دشمن صحیح مسلمان کون ہے۔ ابن القیم فرماتے ہیں کافروں کے تیر کہاں گرتے ہیں، بس دیکھو وہ اہل حق ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور بدعات سیئہ۔ اچھا، اختلاف یا اصول میں ہوتا ہے، عقیدے میں اس پر بات آ گئی، یا قرآن کو نہیں مانیں گے، یا حدیث کو، یا ختم نبوت کو، یا اجماع کو، یا ضروریات دین کو، 5 چیزیں ہیں، وہ کافر ہیں۔ اس پر سب کا اجماع ہے، اس میں کسی عالم موقع فکر کا اختلاف نہیں۔ تو سب مسلمانوں کے جو مختلف فرقے اور مسجدیں اور جماعتیں اور مدرسے اور رنگ مختلف، یہ سب قرآن کو مانتے، حدیث کو مانتے، ختم نبوت کو مانتے ہیں اور اجماع کو مانتے، ضروریات دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو مانتے ہیں، لہذا یہ مسلمان ہیں۔ لیکن شرک اور بدعت سے بچنا ہے۔ امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ ہم رب کے ہیں، رب ہمارے، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے۔ امت کو جوڑنا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بدعت سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے اور 10 بدعات سیئہ آپ نے بتانا ہے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اختلاف یا اصول کا ہوتا ہے، وہ غلط ہے، وہ میں نے بتا دیا۔ اختلاف یا ہوتا ہے فروعی، ہاتھ نیچے باندھنا چاہیے، اوپر، فوق السرہ و تحت السرہ وکل ذلک واسع۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہاتھ نیچے باندھو یا اوپر، سب کی گنجائش ہے، لڑائی کی ضرورت نہیں، مناظرے کی ضرورت نہیں۔ وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس و برفیدین کرتے تھے، لڑائی ہم نہیں کر سکتے۔ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ترمذی کے ریمارکس ہیں، اکثر صحابہ رفیدین نہیں کرتے تھے، دونوں طرف صحابہ ہیں، ہم نہیں لڑتے ہیں۔ ابن تیمیہ جلد نمبر 23 اور 16 میں فرماتے ہیں مجموعۃ الفتاویٰ کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک جو نماز ہے، اس طرف بھی دلائل ہے، اس طرف بھی ریفرنسز ہیں، لہٰذا اس میں لڑائی جھگڑا مت کرو، مناظرے مت کرو، وقت کو ضائع مت کرو۔ ہم کرتے ہیں مولوی، ہم کوئی تورق کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی آمین اونچی آواز سے کہتا ہے، کوئی آہستہ آواز سے، لڑائی مت کرو۔ یا فروعی اختلاف ہوگا، یہ برا نہیں ہے، یا اختلاف جو ہوگا انتظامی ہوگا۔ اہل حدیث حضرات فرماتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، جمعہ اسلامی والے فرماتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، دیوبندی فرماتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، الہدیٰ والے فرماتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے۔ یہ جو انتظامی امور کا اختلاف ہے یہ بھی برا نہیں ہے، فروعی اختلاف یہ بھی برا نہیں ہے۔ تیسرا اختلاف پیٹ کا ہے، پیٹ کی فلانی چیزیں یہ اسلام میں ہیں یا نہیں ہیں؟ بعض کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں ہیں۔ جو کہتے ہیں نہیں ہے کہہ رہے قرآن حدیث کی دلیل نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہہ رہے یہ مستحب ہے، بزرگوں نے یہ کام کیے ہیں۔ تو جواب یہ کہ برا ہے، لیکن کفر اور شرک نہیں، برا ہے۔ مثلا کہتے ہیں روحیں آتی ہیں تو حلوہ بھیجو مولوی صاحب کے گھر، تو جو روحیں مار کھا رہی ہیں وہ فارغ نہیں کہ آ جائیں، اور جو روحیں جنت کے مزوں میں ہیں وہ دنیا کے سوجی کے 3.5 روپے کے حلوے پر کیا کرتی ہیں کہ یہاں آ جائیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اختلاف یا اصولی ہے، وہ غلط ہے، بتا دیا۔ اختلاف یا فروعی ہے، یا انتظامی ہے، یا پیٹ کا ہے، یہ اختلاف برا نہیں۔ ان میں بڑی غلطیاں ہیں تو ہم میں بھی بڑی غلطیاں ہیں۔ داغ مت کو، سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے، کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں۔ اسی طرح تعین، اجتماع اور تعین، اس کی 2 روایتیں لے لو۔
دیکھو اللہ نے فرمایا صدقہ کرو، یہ ہم صرف جمعرات کو کریں گے تو یہ بدعت ہو جائے گا۔ جمعرات بھی ٹھیک ہے، کبھی جمعہ کبھی ہفتہ تو ٹھیک ہے، صدقہ ہے لیکن ٹائم اور وقت متعین نہیں کرو گے۔ حضور نے نہیں فرمایا مت خاص کرو جمعے کو روزے کے لیے، جمعے کی رات کو تہجد کے لیے۔ ہر رات ہر دن آپ تہجد اور عبادت کر سکتے ہیں۔ دیکھو چاش کی نماز جو اوابین کی نماز، بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت، چاش کی نماز 8 رکعتیں ہیں، سنت ہے، سب مانتے ہیں۔ لیکن ایک صحابی ابن عمر غصہ فرما رہے ہیں، لوگ جمگٹے آتے مسجد نبوی میں نماز پڑھتے، انہوں نے کہا نکلو بدعتیوں، تم بدعتی ہو، نکالو ان کو۔ کیوں؟ چاش کی نماز تو سنت ہے، یہ تمہارا جمگٹے آنا یہ غلط ہے۔ مسلم شریف۔ ہر وقت آپ عبادت کر سکتے ہیں تہجد، لیکن صرف جمعے کی رات کرو تو منع ہے، جمعے کے دن روزہ رکھو تو منع ہے، کبھی جمعہ کبھی ہفتہ کبھی اتوار۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ کبھی تعین ہوتی ہے، مثلا 8 سالہ علم ہے، 3 سالہ علم ہے، یہ تعین ہے، لیکن اس کو کوئی عبادت نہیں سمجھتا ہے کہ 3 سال میں ثواب ہے، ایسی بات نہیں۔ یہاں اجتماع ہے فلانی تاریخ کو دسمبر میں، ادھر اجتماع ہے جنوری کو، ادھر اجتماع ہے فروری کو، ادھر شب جمعہ ہے جمعرات کو، پورے یورپ میں اتوار کی شب کو۔ یہ تعین جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ انتظامی ہے، تعبدی نہیں ہے بطور عبادت کے۔ لہٰذا یہ گھنٹوں کی ترتیب، مدرسے کی ترتیب، پیریڈ کی ترتیب اور کورسز کی ترتیب، یہ انتظامی ہے۔ آپ کا 5 سالہ علم کیوں نہیں ہے جی؟ کوئی نہیں لڑتا ہے۔ آپ کا 8 سالہ علم کیوں نہیں ہے؟ کوئی نہیں لڑتا ہے، جتنا بھی کوئی رکھ لے۔ لیکن دین سمجھ کر آپ نے ایک چیز کو پکڑ لیا اور آپ نے کیا کہا کہ بھائی ہم اس پر عمل کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے ہیں، لڑتے ہیں اس پر، تو یہ پھر بدعت ہو جاتا ہے۔ تعین بدعت ہے۔ الخصائص لا تثبت الا بدلیل۔ حجر الاسقلانی، علامہ حجر الاسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ تعین کرتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ آپ اس کی دلیل لائیں۔ دیکھو ایک آدمی ہے، وہ 4 رکعت فرض پڑھتا ہے، درمیانی قیدے میں عبد الرسول تک پڑھتا ہے۔ عبد الرسول تک کیوں پڑھتا ہے؟ اگر اللہم صلی پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد قصدن، تو نماز ٹوٹ گئی۔ غلطی سے پڑھے گا تو سجدہ سہو آئے گا۔ درود شریف اچھا کام ہے، کیوں نماز ٹوٹتی ہے؟ کیوں سجدہ سہو آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بے موقع درود شریف پڑھی۔ اگر درود شریف اچھا کام ہے لیکن موقع صحیح نہیں۔ آپ اذان کی ابتدا کرتے اللہ اکبر، اختتام لا الہ الا اللہ، تو آپ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ۔ آج تک کسی نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ نہیں، لا الہ الا اللہ بس۔ اذان کی ابتدا اللہ، اختتام اللہ۔ کوئی بھی آخر میں اذان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ میں کلمہ پورا کروں، ثواب زیادہ ملے گا، تو ثواب اور حضور کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ بدعتی یہ خیال کرتا ہے کہ میں دین میں زیادہ عمل کرنے والا ہوں اور دین سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور ثواب کم محبت کرتے تھے، اور دین ناقص رہ گیا تھا اور میں نے یہ اضافہ کر دی۔ امام مالک فرماتا ہے بدعتی کو اللہ تعالیٰ توبے کی توفیق بھی نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے میں ٹھیک کرتا ہوں۔ نماز کے بعد دعا، ہم دعا کرتے ہیں، لوگ آمین امین کہتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ امام دعا کرے لوگ آمین امین کہیں، یہ نہیں۔ امام اپنی دعا کریں گے، لوگ اپنی دعا کریں گے، یہ ہے باب استحباب الدعاء بعد صلاۃ المکتوبہ۔ فرض نماز کے بعد دعا مستحب ہے، بخاری شریف۔ باب رفع الایدی فی الدعاء، دعا میں ہاتھ اٹھاؤ۔ ای الدعاء اسمع، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ بعد الصلوات المکتوبہ، او کما قال، فرض نماز کے بعد دعا زیادہ سنی جاتی ہے۔ آپ تو روانہ ہو گئے، دعا کرتے نہیں روانہ ہو جاتے، وہ غلط ہے، ان دلائل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ امام دعا کرے لوگ آمین آمین کہیں، جمعہ کو یا عید کو یا لوگوں کو دعا کا طریقہ سکھا ہو، شفائے مریض، برکت مکان، یا کوئی دعا کی درخواست کرے تو الگ مسئلہ ہے، مستقل نہیں۔ امام اپنی دعا کرے گا، لوگ اپنی دعا کریں گے۔ امام مقتدی امام کا پابند نہیں ہے، ایک دوسرے سے آگے پیچھے اٹھ سکتے ہیں۔ تو بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر آپ کو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو کوثر چاہیے تو بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔
بدعت پر گھنٹوں تقریر کی جائے، یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے، بات حل نہیں ہو سکتی، اس سے بات حل ہوگی۔ 10 بدعات سیئہ بتاؤ جو بدعت ہو اور بدعت سیئہ ہو، وہ بتاؤ اور وجہ ہی بتاؤ، بس بات حل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ